اس شعر سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ تھا، اس کو سنانے کو جی چاہتا ہے۔ دارالعلوم میں ایک استاد حضرت مولانا ان کا نام کیا تھا، کشمیری جو تھے، نہیں، مولانا فیض الحسین جموی، مولانا فیض الحسین صاحب جموی۔ عام طور سے لوگ ان کو فیض الحسن کہتے تھے، لیکن وہ بار بار تصحیح کرتے تھے کہ میرا نام فیض الحسن نہیں، فیض الحسین ہے۔ انہوں نے بہت لمبی مدت یہاں تعلیم میں صرف کی، 25 سال تک انہوں نے دارالعلوم میں پڑھا، اور ہماری طالب علمی کے زمانے میں ہمارے جو اساتذہ تھے، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب، تعلیم کے آغاز کے اعتبار سے یہ ان سے بھی سینئر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے مولانا خورشید عالم صاحب کی درسگاہ میں، اس سے میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، شرح وقایہ اور مقامات حریری اور شرح عقائد۔ اب یہ یاد نہیں ہے کہ کون سا سبق تھا، کس کتاب کا تھا، لیکن بہرحال ان کے یہاں سبق ہو رہا تھا۔ اتنے مولانا فیض الحسین صاحب آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے سلام کیا۔ مولانا خورشید عالم صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگی مولانا میں نے آج اپنے اساتذہ کی دعوت کی ہے مہمان خانے میں، آپ میرے استاد زادے ہیں، آپ بھی اس میں شرکت کر لیں۔ مولانا خورشید عالم صاحب زادے تھے حضرت مولانا محمد ظہور صاحب کے۔ جس سال میرا یہاں داخلہ ہوا ہے سن 1962 میں، اسی سال مولانا ظہور صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور مولانا خورشید عالم صاحب دارالعلوم کراچی میں پڑھاتے تھے، پاکستان میں۔ وہاں سے وہ آئے تھے والد کے انتقال پر، پھر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک لیا اور وہ دارالعلوم میں مدرس ہو گئے۔ تو جب وہ چلے گئے وہاں سے کھڑے کھڑے، تو مولانا خورشید عالم صاحب نے فرمایا بھائی یہ مجھ سے آگے تھے پڑھنے میں، اور میرے والد مولانا ظہور صاحب سے انہوں نے پڑھا ہے، اسی لیے مجھ کو استاد زادہ کہا۔ دارالعلوم میں اس وقت سب سے آخری درجہ افتاء کا تھا، تو جو آدمی افتاء کر لیتا تھا اس کے بعد کسی شعبے میں داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، جتنے درجات تھے تکمیل کے، دورہ معقولات، دورہ تفسیر، اس زمانے میں یہی نام تھا، دورہ معقولات، دورہ تفسیر، اور تجوید کے اندر حفظ ہے، سبع ہے، عشرہ، سب انہوں نے پڑھ ڈالا۔ شادی ہو گئی تھی، بہت سے بچے بھی ہو چکے تھے۔ مشورہ دیا اساتذہ نے کہ بھائی مولوی فیض الحسین اب بس کرو، تعلیم ختم کرو۔ تو انہوں نے دارالفتہ میں داخلہ لے لیا۔ وہ دارالفتہ میں ہم لوگوں کے ساتھی تھے، یعنی آغاز کے اعتبار سے میرے اساتذہ سے بھی سینئر تھے، اور اختتام کے اعتبار سے دارالفتہ میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ہمارا مشق اور تمرین کا گھنٹہ رہتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس اور مجلس بڑی پربہار ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں 2 شعر پڑھتا ہوں، سنو۔ یا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف ثم رعوا ثم انتہا ثم اعترف ابشر بقول اللہ فی آیاتہ ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ فرمایا یہ ارعوا کون سا صیغہ ہے؟ ارعوا کون سا صیغہ ہے، کیا مادہ ہے، کس بات سے، کون سا صیغہ ہے؟ جو بتائے گا اس کو 1 روپیہ انعام دوں گا۔ تو مولانا فیض الحسین صاحب نے کہا حضرت کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا۔ حضرت کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا۔ حضرت پر بتائیے کہ کل بتاؤں گا۔ یہ کیا ہوا؟ خیر ان کی سب لوگ دلداری کرتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے کل بتائیے گا۔ اگلے دن آئے، بتلا دیا کس بات سے ہے، کیا مادہ ہے۔ حضرت پیسہ دیجیے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت
یہ تو تنہا اس کے حقدار نہیں ہے، تو چندے سے تحقیق کی ہے انہوں نے، لوگوں سے پوچھ کر آئے تب بتا کہ نہیں حضرت میں نے خود محنت کی ہے۔ اچھا بھائی لڑائی مت کرو، پیسہ نکالا، فرمایا جاؤ گاجر کا حلوہ لے آؤ، سب لوگ کھاؤ۔ اس شعر کا وہی شعر یہی تھا، یا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف، اے وہ شخص جو حد سے آگے بڑھا پھر اور تعدی کی۔ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے نا، تو عدا سے اعتدا زیادہ بڑھا ہوا ہے، گناہ گار ہوا اور آگے بڑھا، ثم اقترف گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، ثم رعوا پھر ڈرا، ثم اعترف پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، ثم اعترف، یا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف ثم رعوا ثم انتہا، ڈرا اور گناہ سے رک گیا، پھر اللہ سے اعتراف کر لیا۔ اے وہ شخص جس نے ایسا کیا، ابشر بقول اللہ فی آیاتہ، خوشخبری قبول کرو اللہ کی آیات کی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو کس چیز سے باز آ جائیں؟ بڑے گناہوں سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اعتراف جرم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ثم اعترف اخیر نے فرمایا، ثم رعوا ثم انتہا ثم اعترف، اور میں تو یاد کرتا ہوں کہ یہ اعتراف دنیا ہی میں نہیں جو دارالعمل ہے، دارالجزا میں بھی یہ اعتراف کام آئے گا۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندوں کو بلائیں گے اور اپنے سے قریب کر لیں گے اور قریب کر لیں گے اور قریب کر لیں گے۔ اللہ اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ جب کسی کو بہت قریب کیا جاتا ہے، اللہ کے شان کے مناسب جو اس کا معنی ہو وہ مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، ہاں پروردگار، فلاں گناہ کیا تھا، ہاں پروردگار، فلاں گناہ کیا تھا، ہاں پروردگار۔ ایک ایک کر کے اس کے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس سے وہ ہر ایک کا اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ، ہاں پروردگار، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہوئی تھی۔ جب اعتراف کے بعد بندہ یہ سمجھ لے گا کہ اب تو میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اتنے گناہ میں نے کیے ہیں، سب کا اعتراف کرے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے ان سارے گناہوں پر دنیا میں پردہ رکھا تھا، تو جانتا تھا، میں جانتا تھا، مخلوق کے سامنے دنیا میں تجھ کو رسوا نہیں کیا، آج بھی میدان محشر میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا جب میں نے سب معاف کر دیا۔ بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ تھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی جائے گی اس کو۔ غالباً اسی کو غالب میاں نے کہا ہے، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، کیے ہوئے گناہ کا اگر یہ پھل مل رہا ہے کہ نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو بہت سے ایسے گناہ جن کو میں کرنا چاہتا تھا کر نہیں پایا، اس کا بھی بدلہ مجھے مل جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت تو دارالجزا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ کرنے کے لیے جو معاملہ کیا جائے گا اس میں بندے کا اعتراف جرم بھی شامل ہے، اور یہ تو روز اول سے ہے۔ جنت میں ایک چوک ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا اور انہوں نے کھا لیا۔ ان سے پوچھا گیا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، ہم نے تم کو ان دونوں درختوں سے منع نہیں کیا تھا؟ تو جواب میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، معافی مل گئی۔ اور ایک غلطی شیطان نے کی تھی، اس سے کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں ان سے افضل ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو غلطی کا اعتراف کر لینے پر آدم علیہ السلام ابو الانبیاء اور ابو البشر بنے، اور غلطی کا اعتراف نہ کرنے پر، غلطی پر اڑ جانے پر وہ قیامت تک کے لیے مردود اور آندہ درگاہ قرار پایا گیا۔ یہ ہر جگہ ہے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا چاہیے، اور اعتراف کر لینے کے بعد معافی کا راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہے اور بندہ انکار کرے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، تب اس کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔